السلام علیکم دوستو، اردو پیڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، عالمی شہرت یافتہ باکسر اینڈریو ٹیٹ نے خفیہ دجالی طاقتوں کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا۔ اکتوبر 2022 میں اسلام قبول کرنے کے بعد اینڈریو ٹیٹ نے دجالی خفیہ نیٹ ورک میٹرکس کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات کیے۔ اینڈریو ٹیٹ کون ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد ایلومیناٹی نامی شیطانی اور خفیہ تنظیم انہیں کیوں قتل کروانا چاہتی ہے؟ اکیلے اینڈریو ٹیٹ نے اپنی دلیری اور بہادری سے یہودی لابی کو کس طرح سے ساری دنیا میں بے نقاب کر دیا؟ وہ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، 2022 میں اسلام قبول کرنے کے بعد اینڈریو ٹیٹ کو بہت شہرت نصیب ہوئی۔ وہ اتنے مقبول ہو گئے کہ گوگل سرچ میں انہوں نے ٹرمپ اور کووڈ-19 کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ جب انہوں نے اکتوبر 2022 میں باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور متحدہ عرب امارات کی ایک مسجد میں نماز ادا کرنے کی ویڈیو وائرل کی تو ساری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اینڈریو ٹیٹ 1986 میں واشنگٹن ڈی سی امریکہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں انہیں شطرنج کھیلنے کا بہت شوق تھا، مگر وہ ایک بہترین باکسر بن کر سامنے آئے۔ جوانی تک پہنچتے ہوئے ان کا ذہن حق کی تلاش میں رہا۔ وہ یہودی اور عیسائی مذہب کے ماننے والوں کی منافقت اور بے عملی سے شدید نفرت کرتے تھے۔ آخر کار 36 سال کی عمر میں انہیں اسلام کی روشنی نظر آئی اور انہوں نے اعلانیہ اسلام کو قبول کر لیا۔ ان کے مطابق اس دنیا میں امن و سلامتی اور انصاف قائم کرنے کے لیے ایک سچے دین کی بہت ضرورت ہے، اور وہ سچا دین اسلام کے سوا کوئی اور نہیں۔ اینڈریو ٹیٹ نے عیسائی مذہب کے پیروکاروں کو بد تہذیب قرار دیا، جو اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاذ اللہ مذاق اڑانے سے گریز نہیں کرتے، حتیٰ کہ ان کے کارٹونز تک بنا لیتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کا بہت احترام کرتے ہیں۔ اینڈریو ٹیٹ نے واضح کیا کہ اسلام ہی اس وقت سچا دین ہے جس کے ماننے والے عملی طور پر اس دنیا میں امن و سلامتی لانا چاہتے ہیں، مگر نام نہاد مغربی دنیا نے ایک خاص مہم اور پروپیگنڈے کے تحت ان کا راستہ روک رکھا ہے۔ جب اینڈریو ٹیٹ نے سوشل میڈیا اور ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے مغربی دنیا کے سیاہ چہرے کو ساری دنیا کے سامنے پیش کرنا شروع کیا تو ان کی زندگی اجیرن بنا دی گئی۔ دجالی میڈیا اور ایلومیناٹی تنظیم نے اینڈریو ٹیٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ ان کے شیطانی ہتھ کنڈوں اور مکروہ منصوبوں کو ساری دنیا کے سامنے لا رہا تھا۔ آگے چل کر ہم ذکر کریں گے کہ اینڈریو ٹیٹ نے یہودی لابی کی دھمکیوں کا کس طرح سنہری الفاظ میں جواب دیا، مگر اس سے پہلے ان پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جس سے شیطانی قوتیں بھڑک اٹھی اور اینڈریو ٹیٹ کو قتل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ معزز خواتین و حضرات، اینڈریو ٹیٹ نے خوفناک دجالی نیٹ ورک میٹرکس کا ذکر کیا، جو انسان کو خدا کے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہے اور لادینیت کو عام کرنا چاہتا ہے۔ یہ ابلیسی طاقتوں کا بچھایا ہوا ایسا خطرناک جال ہے جس میں انجانے میں ہر مذہب کا انسان پھنستا چلا جا رہا ہے، جس کا مقصد انسان کو خدا کا باغی بنانا ہے۔ اینڈریو ٹیٹ نے واضح کیا کہ LGBT ایک گمراہ کن پروجیکٹ ہے جس کا کام ایسی عورتوں کو دنیا میں عام کرنا ہے جو صرف عورتوں میں دلچسپی لیں، اور ایسے مردوں کو پیدا کرنا ہے جو اپنی جنسی خواہش دوسرے مردوں سے پوری کریں۔ اسی طرح ٹرانسجنڈر کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ مرد اپنی جنس بدل کر سڑکوں پر ناچتا پھرے۔ اس پروجیکٹ کے تحت ساری دنیا میں ناکارہ مرد اور عورتیں پیدا کرنا ہے جو معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کو عام کر سکیں۔ اینڈریو ٹیٹ نے میٹرکس کی دلدل کا ذکر کرتے ہوئے فیمنزم پر بھی سخت تنقید کی اور واضح کیا کہ اس تحریک کا مقصد ہرگز عورت کے حقوق کی پاسداری نہیں ہے، بلکہ مشرقی دنیا کے خاندانی نظام کو تہس نہس کرنا ہے اور لڑائی جھگڑے کو ہر گھر میں عام کرنا ہے تاکہ معاشرے میں بے چینی پھیلے اور کوئی اچھی قوم نہ بن سکے۔ عورتیں بے راہ روی کا شکار ہو کر میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے لگائیں اور ہر گھر میں نحوست عام ہو سکے۔ عورتیں شادی کے بعد بھی اپنے گھر کی بجائے باہر وقت گزاریں اور دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کو گناہ نہ سمجھیں۔ اینڈریو ٹیٹ نے کہا کہ مغربی دنیا عورت کے حقوق کا ڈھونگ رچاتی ہے، حالانکہ مغرب میں عورت کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ اسلام نے آج سے 1400 سال قبل عورت کو وہ حقوق اور عزت دی جو تاریخ میں اسے نہیں ملی۔ اسی طرح اسلام نے ساری دنیا کو اعلیٰ درجے کے اخلاقی اصول دیے، مگر دجالی میڈیا اور ایلومیناٹی گروہ شیطان کی پرستش کو ترجیح دیتے ہوئے بے حیائی اور بدکاری کو قانونی حیثیت دینا چاہتے ہیں۔ اینڈریو ٹیٹ نے حق گوئی سے خفیہ گروہوں کے خطرناک منصوبوں کو جب بے نقاب کرنا شروع کیا تو ان پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔
ان پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی اور اس کے علاوہ دجالی میڈیا فوراً حرکت میں آیا اور اینڈریو ٹیٹ پر گھٹیا قسم کے الزامات لگانے شروع کر دیے تاکہ وہ ساری دنیا کی نظروں میں گر سکے۔ ان پر ریپ اور ہم جنس پرستی جیسے گھٹیا الزامات لگائے گئے، تاہم دجالی میڈیا یہ ثابت کرنے میں بری طرح سے ناکام ہوا۔ اینڈریو ٹیٹ کو ایک جھوٹے مقدمے میں جیل بھی جانا پڑا، مگر ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جلد ہی رہائی مل گئی۔ ناظرین گرامی، جب اینڈریو ٹیٹ ہر طرف سے الزامات کا سامنا کر رہا تھا، اس وقت مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی بغیر تحقیق کیے اینڈریو ٹیٹ پر سخت تنقید کر رہا تھا، اور یہی مغربی دنیا کا مقصد تھا کہ کسی طرح اینڈریو ٹیٹ کو مسلمانوں کی نظروں میں گرا کر عالمی سطح پر اس کی حمایت کو کم کیا جا سکے، مگر انہیں اس میں بھی خاطر خواہ کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ اینڈریو ٹیٹ نے میٹرکس نامی دجالی فتنے کو بہت قریب سے دیکھ رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ میٹرکس کے نیٹ ورک ثبوتوں کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیے کہ کس طرح یہ لوگ امن کا پرچار کرتے ہیں اور جانوروں اور پرندوں کی حقوق کی بات کرتے ہوئے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ خود ممالک کے درمیان جنگ کرواتے ہیں اور پھر منہ مانگے داموں پر اپنا اسلحہ بیچتے ہیں۔ پیسہ کمانے کے لیے یہ لوگ لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور بعد میں امن ریلیاں بھی نکالتے ہیں۔ اسی طرح گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں، مگر خود مصنوعی طریقے سے موسموں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ اب مصنوعی طریقے سے سیلاب اور زلزلے لانے کی بھی سازش میں پائے گئے۔ اینڈریو ٹیٹ نے کہا کہ میں اپنی عورتوں کو گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں جہاں وہ سکون کی زندگی بسر کریں اور اپنے بچوں کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق کریں، مگر میٹرکس کے کرتا دھرتا انہیں بازاروں میں دیکھنا چاہتے ہیں، جس کی میں ہرگز اجازت نہیں دے سکتا۔ اینڈریو ٹیٹ کے ان تہلکہ خیز انکشافات کے بعد انڈر ورلڈ سے انہیں قتل کی دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں، مگر انہوں نے دلیری اور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنہری الفاظ میں واضح کیا کہ وہ قتل ہونا تو پسند کریں گے، مگر نہ تو وہ خودکشی کریں گے اور نہ ہی اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ وہ جو کچھ دجالی میڈیا اور شیطانی طاقتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ ناظرین گرامی، مغربی دنیا کے لیے اینڈریو ٹیٹ ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے جس نے ان کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اینڈریو ٹیٹ نے فقط حمایت حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچایا اور حقیقت میں وہ سچا مسلمان نہیں ہے، مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اینڈریو ٹیٹ کو اسلام قبول کیے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ابھی وہ دوستوں سے اسلام سیکھ رہا ہے، ابھی اسے بہت سی اسلامی تعلیمات کا علم نہیں، اس لیے اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے نو مسلم سمجھ کر نظر انداز کرنا چاہیے، نہ کہ بغیر تحقیق کے اس پر الزامات لگائے جائیں۔ اس نے دجالی فتنے کو چیلنج کیا، اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، مگر وہ ابھی تک آہنی دیوار کی طرح ڈٹا ہوا ہے اور ایلومیناٹی اور دیگر شیطانی تنظیموں کو بے نقاب کر رہا ہے۔ دعا ہے کہ خدا اسے استقامت اور ہمت دے اور ہمیں بھی سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کر دیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ